گستاخی کا الزام لگانا یہ بدکاری اور زنا کے الزام سے زیادہ بدتر الزام ہے. قتل کی دھمکیاں، گستاخی، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں. موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں. اور آپ شو تو یہ کر رہے ہو میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. اور اگر پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے معاذ اللہ، تو پھر میں آپ کے سامنے کچھ بریلویوں کے چوٹی کے علماء کے حوالے پیش کرتا ہوں مختصر. تو جو فتویٰ پھر آپ نے مجھ پہ لگایا ہے ان پہ بھی لگایا. میں مانتا ہوں سارے بریلوی ایسا نہیں کرتے ہیں، ایک مخصوص طبقے کے مخصوص افراد ہیں جنہوں نے ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا ہوا ہے اور سادہ لو عوام کو برگلا رہے ہیں کہ جی یہ واجب القتل ہے اور گستاخ ہے وغیرہ وغیرہ. اور کراچی کا ایک مولوی نہیں اور طارق مجہول مردود ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اٹھ کے انہاں سر لاوے. اس وجہ تو یہ بالکل اس بارے کوئی معافی نہیں. اس کتے نوں لگام پائی جاوے، وہ کتا بھی نہیں بڑھتا. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جب سے کینیڈا والے بیان وہ سوسائٹی میں گیا ہے تو مسلسل سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اور ایک مخصوص طبقے کی طرف سے جو بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہا ہے. بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معذرت آپ نے دوبارہ کی ہے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اس طبقے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں یہ مانوں کہ میں نے گستاخی کی ہے اور پھر میں گستاخی سے معذرت کروں. جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں بار بار معذرت کر چکا ہوں. لیکن وہ طبقہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے میرے واٹس ایپ پہ، قتل کی دھمکیاں، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں سب کے نمبر بھی میں سیو کر رہا ہوں. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے میرے ساتھ. تو مجھے خیال ہوا کہ میں ایک علمی لحاظ سے بہرحال میں اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤں، کیونکہ جو کچھ میرے مخلص لوگ ہیں، بعض لوگ، میجورٹی نے مجھے گستاخ قرار نہیں دیا الحمدللہ، میجورٹی علماء نے، بلکہ انہوں نے اس کو ایک غلطی ضرور قرار دیا، علمی غلطی، گستاخ قرار نہیں دیا. لیکن بعض ہمارے ہی بڑوں سے، بعض ہمارے ہی لوگوں نے بھی اس کو گستاخی سے تعبیر کیا اور پھر یہ کہا کہ مفتی صاحب نے جب گستاخی سے معذرت کر لی ہے تو اب ان کی جان چھوڑ دو. تو اس کو بھی بعض شدت پسند لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو ان کے اپنے بڑے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے. اس لیے مجھے گستاخی کے لفظ کو ایکسپلین کرنا بہت میرے لیے ضروری ہو گیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ جو مخصوص طبقے کے کچھ لوگ ہیں جو ان کے لیڈر بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہے ہیں اور اپنی عوام کو، جو عام لوگ ہیں نا، ان کو بہت زیادہ اکسا رہے ہیں میرے قتل پہ. کھلی ویڈیو میں جب اتنا اکسا رہے ہیں، آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ سکتے ہیں. تو ان مولویوں سے ہماری جان چھڑائیں خدا کے لیے، جو عذاب بن کے مسلط ہوئے میں. اور اب یہ آگ دیکھیں ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے. اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، جس تکلیف سے گزر رہے ہیں نا، اس تکلیف کا احساس انہیں پہلے نہیں تھا، اب ان کے گھر تک آگ پہنچی ہے. ان سے سبقت لسانی کی وجہ سے، سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے انتہائی گستاخانہ الفاظ منہ سے نکل گئے. گستاخی نہیں کی، گستاخانہ الفاظ نکل گئے، اور ظاہر جب نکلے ہیں تو وہ گستاخانہ ہے. اس کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح وہ ابھی تک باطل تعویلات کر رہے ہیں کہ یہ میری غلطی ہے، گستاخی نہیں ہے. بھائی گستاخی تو ہے، چھوڑے ہی کچھ نہیں تم نے بھائی. نہ اللہ کو چھوڑا، نہ رسول کو چھوڑا، نہ صحابہ کو چھوڑا، نہ قرآن کو چھوڑا. تو میں کیا ضرورت تھی اتنے بڑا فلاسفر بننے کی؟ اس ٹاپک کا تم لوگوں کو، تمہارے بڑوں کو بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ امی کو کس طریقے سے بریف کرنا ہے ورڈ کو. پھر تم جاپان کے ڈاکٹروں کے ساتھ نبی الاسلام کا کمپیریزن ایک غلط طریقے سے کروا رہے ہو. میں نے ہر چیز کا جواب دیا ہے، میں نے باتیں اس سے زیادہ سخت کی ہیں. اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں 2.25 گھنٹے کی، تو میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے زیادہ سخت باتیں کی ہیں، لیکن ایک علمی ڈیکورم کے اندر. لیکن وہ انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا. بعد میں معافی مانگی، پھر غیر مشروط مانگی. ابھی تیسری ویڈیو بھی آئی ہے اور اس میں انہوں نے ہمارا عقیدہ اڈاپٹ کر دیا ہے. چشتی رسول اللہ دکھا رہے ہیں، اور وہ جو انہوں نے امیج دکھایا ہے نا، وہ امیج میرے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے. میں اپنا امیج پہچانتا ہوں. وہ جو امیج ہے نا، وہ آپ ہمارا امیج دیکھیں بنا ہوا، جو میں ہر ویڈیو میں ڈسپلے کراتا ہوں. سبا سنابل کا ریفرنس، کیونکہ وہ 2 صفوں پہ تھا تو وہ 2 صفحے میں نے جوڑے تھے. اس پہ ریڈ میں نے وہ
डब्बा बनाया हुआ है, फिर पेजेस के ऊपर भी वो डब्बा बनाया हुआ है, वो एग्जैक्टली वही पेज है उन्होंने यूज किया है, अच्छी बात है। और वाले भी है ना सरकार, थानवी रसूलुल्लाह भी दिखा देना चीजें। हाँ, इसलिए कि देवबंदी भी उनके खिलाफ बना रहे हैं ना क्लिप। सिर्फ बरेलवियों को नहीं चुप करवाना चाहिए था, इन्हें चाहिए था कि ये कहते हैं कि भाई थानवी रसूलुल्लाह का भी तो दिफा करते हो ना, तो मेरी भी तावील कबूल करो। ये उन्होंने की गलती है अभी भी। बाल मुफ्ती साहब को मैं बता दूं कि आप जो मर्जी कर लें, इन्होंने आपको माफ नहीं करना, सीधी सी बात है। बेहतर यह है कि मरने से पहले अल्लाह से डरें और ऐलान बरात कर दें अपने फिरके से। ये एक नेकी का काम इस हवाले से कर दें ताकि अपने स्टूडेंट्स तक तो ये बात पहुंचा देना आप कि वो हक बात को कबूल कर लें। जिनको खुश करने के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं ना, उन्होंने आपका साथ कोई नहीं देना। मेरे अलावा कोई बंदा खड़ा हुआ है मुझे बताए? देवबंदी भी जो हुए हैं ना, वो भी अपनी मजबूरी को, और वो भी क्या लूले लंगड़े तरीके से खड़े हुए हैं। मैं पूरी दिलेरी के साथ खड़ा हूं कि यार उससे ये मिस हैंडलिंग हुई है, माफी मांग ली, इस मामले को खत्म करो। इनको भी चाहिए कि ये ऐलान बरात करें। जिन फिरकों की वजह से ये बंदा गुमराह हुआ था, इसकी जो पुरानी ऑडियो घूम रही है जिसमें ये कह रहा है कि मैं पूरी गारंटी से कहता हूं कि तुम अपने सामने किसी को गुस्ताखी करते हुए देखो तो उसे कत्ल कर दो। अल्लाह दो बंदे हो, मामू पार्टी फतवे देंदे हो, अपने बच्चे लॉन्च करो ना। तकी उस्मानी का बेटा किधर है? उसने तो कभी किसी को शहीद नहीं किया। मुफ्ती मुनीर के कभी किसी बच्चे ने तौहीन मजहब के ऊपर किसी को कत्ल नहीं किया। खादम रिजवी के दोनों बेटे हैं, साद रिजवी, अनस रिजवी, इन्होंने तो कभी किसी गुस्ताख को कत्ल नहीं किया। लोगों के बच्चों को बरगलाते हो और उनकी लाशों के ऊपर फिर सियासत करके हराम के चंदे कमाते हो, दीन के साथ नमक हरामी करते हो। बेशर्मो, मैं गारंटी देता हूं जी आप कत्ल कर दें उसको। अब वो कह रहा जी वो मेरी पुरानी वीडियो थी। सरकार इससे काम नहीं चलेगा। ये बताओ वो पुरानी वीडियो हमारे पुराने जो बुजुर्गाने बेदीन है ना, हाँ, और जो उलमाए क्राइम है, मुजरिम उलमा, उनकी तालीमात की रोशनी में वो गंद, मैंने वो बकौल तुम्हारे मुंह की बवासीर थी ना, जो वो उनकी वजह से निकली थी। ये बवासीर तुम्हारे बुजुर्गों की थी, ये बकौल तुम्हारे, मैं तो ये वर्ड नहीं इस्तेमाल करता। ये बताओ। वो कहता है मेरी नई वीडियो देखें। नई वीडियो में भी वो फंसता है, क्योंकि नई वीडियो में उसने कहा है कि अगर कोई गुस्ताखी करेगा उसकी तौबा को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह तो कोई भी गुस्ताखी करके तौबा कर लेगा, उसे कानूनन सजा मिलनी चाहिए। तो सरकार फिर बरेलवी ठीक कह रहे हैं, 295C कटनी चाहिए। तो नई वाली वीडियो के अंदर भी आप देखें तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि कानून एग्जीक्यूट होगा। अल्लाह के बंदे, ये 295C कट गई ना तेरे ऊपर और ये कानून हो गया एग्जीक्यूट, तो इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा वो तुम्हें भी पता है। ये बात कोर्ट तक भी नहीं जानी है। कितने पुलिस ऑफिसर्स नमक हरामी करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जिनको तुमने और तुम्हारे बुजुर्गों ने वरगलाया था। ये नमक हरामी के वाकयात आपने देखे नहीं है? कोयटा के अंदर एक नमक हराम अपनी नौकरी के साथ उसने नमक हरामी की। उसके बाद उमरकोट में सिंध के अंदर। तो आप क्या समझते हैं 295C कट जाए किसी के ऊपर, उसको हवालात में जब रखेंगे तो वहां तो कितने लोग तैयार बैठे हुए हैं जन्नत कमाने के लिए? वो लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी नमाज भी नहीं पढ़ी। हाँ, वो कहते हैं नेकी का काम असी कर लीए एक, क्योंकि नमाज पढ़ना तो मुश्किल है, उसके लिए तो एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। तो यहां पे तो किसी पे अगर मुकदमा कट गया तो आप समझे वो गया, चाहे वो झूठा ही काटा था। इसलिए मैंने मुफ्ती साहब से रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप कनाडा ही रहे, आप हाँ पॉलिटिकल असाइलम के ऊपर या किसी भी तरीके से इधर आने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। ये तो तैयार बैठे हुए हैं इधर। लेकिन ये जो तकलीफ अब आपको पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी अपनी कब्र तक। इसमें सबसे बड़ा अगर कोई मुजरिम है तो वो बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्गान बेदीन और उलमाए क्राइम यानी मुजरिम उलमा है, जिनकी तालीमात को आप लोग डिफेंड करते हैं और लोगों को उनके एहतराम का कहते हैं, क्योंकि ये उन्होंने आपको पढ़ाया था कि तौबा कबूल नहीं है। ये आग आपके घर तक जो पहुंची है ये उनकी वजह से पहुंची है। तो बेहतर यह है कि अब जो होना था वो तो हो गया, डैमेज हैज बीन डन।
اللہ کے حضور مجرم نہ بنو، یہ میری آخری نصیحت ہے۔ میں نے اگلے دن لائیو سیشن میں بھی یہ بات کی تھی، وہ کلپ بھی اتنا اوپر گیا ہے، اور یہ درد دل سے یقین کریں، آج بھی میں نے صبح کے ٹائم جو ہے وہ اسپیشل دعا کی مفتی صاحب کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، باقی مظلومین کے لیے بھی جو اس تکلیف کو کاٹ رہے ہیں، خواہ وہ مولوی ہو یا نان مولوی ہو، جن جن پہ بھی الزامات لگے ہوئے۔ مجھے پتا ہے یہ کتنا خطرناک معاملہ ہو گیا اس کے ساتھ، اس کو بھی اندازہ ہے۔ لہذا یہ آج آ کے جو آپ انجینئر محمد علی مرزا بن رہے ہو اور بزرگوں کی گستاخیاں ہائی لائٹ کر رہے ہو نا، بریلویوں کو دکھا رہے ہو، تو بھائی یہ سارے کام آپ کے بزرگوں نے بھی ڈالے ہوئے ہیں۔ تو آج ضرورت پڑ گئی نا، ہمیں کہتے تھے نا کہ انجینئر صاحب ان موضوعات پہ کیوں بولتے ہیں، تو تم بھی نہ بولو۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں پتا چلا ہے کہ دین کا کام سارے کا سارا کیسے کرنا ہوتا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے تھے نا انجینئر صاحب کمرے سے باہر نہیں نکلتے، انجینئر صاحب کو کمرے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، انجینئر تو گھر جوڑ گیا، میرا بھی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے کوئی نہیں، چیک کر اپنے بچے دا موبائل، نہ نکلا تو پھڑ لی۔ کوئی کلپ آیا ہوئے گا ٹک ٹاک دا، کوئی انسٹاگرام تو، کوئی نہ کوئی شے موجود ہوئے گی۔ یہ ہمیں کہتے ہوتے تھے نا سارے۔ اب مجھے بتائیں، وہ پاکستان میں کسی مسجد میں جمعہ پڑھا سکتا ہے؟ مسجد میں تو اذن عام ہوتا ہے، تلاشی لے کے آپ نہیں اندر داخل کرتے، اور تو سامنے جو بیٹھا ہو وہ شہادت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ ہاں، لوگوں کو باتیں کرنا آسان ہے۔ تو یہ اب آگ ان لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئی ہے، اور یہ آگ رکنے والی نہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ یہ تو مزے لے رہے تھے نا سارے، کیسے مجرم بن کے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی مولوی نے کہا کہ یار یہ پولیس والوں نے نمک حرامی کی ہے کوئٹہ میں بھی اور عمر کوٹ میں بھی، اب ڈڈوؤں کی طرح ایک ایک کر کے باہر نکل رہے ہیں جب اپنے گھر آگ لگی ہے۔ تو تم سب جلو گے اس آگ میں جب تک توبہ نہیں کرتے ہو، انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ہم تم لوگوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ بچنے والے نہیں ہو، یہ تم لوگوں نے آگ لگائی تھی ایک ایک کر کے ساروں کے۔ ابھی کل پشاور سے ایک بندے نے ویڈیو بھیجی ہے کہ جی یہاں کسی کی ذاتی دشمنی تھی، اس نے پکڑ کے تو انہیں قرآن کا الزام لگا کے بندے ہی پھڑکا دیے۔ ابھی کئی واقعات، سائیوال میں بھی چند دن پہلے واقعہ ہوا ہے، یہ رپورٹ ہی نہیں ہو رہے، یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہو رہے۔ یہ تو جرت دکھائی ہے ڈان نیوز نے، اس پہ کمال کا پروگرام ہے ذرا ہٹ کے، زرار کھوڑو صاحب کا، وسعت اللہ خان، دلیری کے ساتھ انہوں نے یہ عمر کوٹ والے واقعے کو بھی ڈسکس کیا اور کنٹینیوسلی ڈسکس کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک منطقی انجام تک وہ معاملہ کسی حد تک پہنچا ہے، ورنہ تو میڈیا میں چیزیں اب ڈسکس ہی نہیں ہو رہی، اتنے زیادہ واقعات ہیں۔ مین میڈیا تو ڈرتا ہے کہ ہم نے کوئی بات کی کل کو ہمارے اوپر کوئی الزام نہ لگ جائے۔ تو ابھی تک تو صرف عوام الناس قتل ہو رہی تھی، اب مولویوں کی شامت آ گئی ہے، کیونکہ یہ ہونا تھا ایک نہ ایک دن ان کے گھروں تک یہ آگ پہنچنی تھی۔ یہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ ہمیں جو باتیں کرتے تھے نا کہ انجینئر صاحب کمرے سے نہیں باہر نکل سکتے، انجینئر صاحب ان ٹاپکس پہ کیوں بولتے ہیں، تسی سام کے دسو جو کچھ پہ ہوتا جائے سنبھالو۔ ہمارا ویژن تم سے زیادہ تھا، ہمیں پتا تھا کہ یہ ایشو کیا ہوگا۔ اب بریلویوں کو موقع چاہیے تھا، وہ مل گیا۔ ان کا اختلاف اپنا تھا، وہ فرقہ وارانہ، ان کو اب وہ اختلاف نکالنے کا پکا موقع مل گیا، اور وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور فتوے لگا رہے ہیں۔ اب اس کے مقابلے پہ جو لوگ تکلیف سے گزر رہے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ سارے فرقوں سے اعلان برات کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں کہ ان فرقوں کی خدمت کر کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ سیدھی سی بات ہے۔ پاکستان میں سب سے اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ ہے نا، اسٹیبلشمنٹ مجھے پناہ دے کے بتائے کسی ایسے بندے کو جس پہ توہین مذہب کا الزام لگاؤ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ آپ یہ جو میں ایکٹیویٹیز بتا رہا ہوں نا کہ 295C کے اندر توبہ کی شک شامل کریں، ورنہ یہ آپ کے اوپر ایک سمجھ لیں چیز مسلط رہے گی۔ اور دوسرا، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں نا، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز دین کا کام کرنا آپ چھوڑ دیں۔ پاکستان میں دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ آیت اور حدیث کسی کو بتا دیں، مائک پہ آ کے، کیمرے پہ آ کے آپ نے کوئی بات کرنی نہیں، اور یہ دیکھیں آپ کو کس طرح یہ کوبرا سانپ کاٹ جائے گا۔ یہ پوڈ کاسٹ کے مائک جو ہیں یہ کوبرا سانپ ہے،
اور کوبرا سانپ وہ ہے کہ شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے نا, اس کے سامنے بھی کوبرا سانپ آ جائے. آپ نیشنل جغرافی پہ ویڈیوز دیکھیں, کتنا سمجھدار ہے, وہ بھی دم دما کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. انہوں نے بھی نسل در نسل سیکھا ہے. یہ ہے تو اتنا سا, لیکن اگر اس نے ڈس لیا تو 40 منٹ کے اندر میری موت ہو جائے گی. اسے تو اینٹی وینم بھی کسی نے نہیں لگانا. تو یہ پوڈ کاسٹ کے مائک وہ کوبرا سانپ ہے, یہ اگر آپ کو ڈس لیں گے نا تو آپ پھر پلانٹ ارتھ سے باہر ہی جائیں گے. یہ تو انہیں مذہب کا الزام لگے تو کیا ہے, مطلب دنیا سے تو گئے نا. اس لیے یہ جو چیزیں آپ لوگ کیمرے پہ بیٹھ کے کوئی علمیت جھاڑ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ سن لیا کریں کہ آپ کیا ارشادات عالیہ ارشاد فرما رہے ہیں. ویسے تو پاکستان تو اب اس قابل نہیں کہ یہاں بیٹھ کے کوئی تبلیغ کرے, سیدھی سی بات ہے. رہا میرا معاملہ, میں تو کیا, میں تو چلتی پھرتی 302, سیدھی جی گل ہے. ہاں, ہم نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ چن چن کے کوئی بابا ان کا نہیں چھوڑنا. جس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل اسے اپنے علمی نیزے کی نوک پہ میں نے لینا ہے, چاہے کوئی پرانا ہے, چاہے کوئی نواں ہے یا آنے والا ہے. نا بالکل جس نے کام ڈالا ہے نہیں چھوڑیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, مفتی طارق مسعود صاحب نے چشتی رسول اللہ والا واقعہ ڈسکس کیا. وہ ٹاپکس جن کے اوپر یہ ہمیں ٹونٹ کیا کرتے تھے, آج وہی ٹاپک ان کے کام آ رہے ہیں, دیکھ لیں. اور مجھے یہ بہت پہلے پتا تھا. میں 2009 میں جب دعوت و تبلیغ کا کام میں نے سٹارٹ کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے اوپر توہین مذہب کا الزام لگائیں گے. میں نے اسی زمانے میں اندھادھند پیروی کا انجام لکھا. دیکھیں میں اس وقت سے مسلسل, پھر 2012 میں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کے 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ 71B, مسلسل میں نے دیکھا یہ اس زخم کو کبھی ٹھیک نہیں ہونے دیا. چشتی رسول اللہ کو کھرچتا رہا ہوں, جیسے ہی ٹھیک ہونے لگتا ہے پھر کھرچ دیتا ہوں. اب کینسر بن گیا اللہ کے فضل سے. اب کوئی علاج نہیں, کیمو تھراپی کرا لو جو مرضی, میں کینسر بنا دیتا. یہ کیوں بنایا تھا, مجھے پتا تھا کہ جس دن میں نے انہیں خالی چھوڑا یہ میرے اوپر تو انہیں مذہب کا الزام لگائیں گے. اور آج کیا حالت ہے, دنیا کو یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں عشق رسول کا, اور اپنے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ مجھ سے مانگتے ہیں. جی انجینئر صاحب ساڑھے بزرگوں نے گستاخ نہ کیا کرو. دیکھا ہے وہ کاغذی شیر سعد رضوی, وہ کوئی بات نہ کرے پھر وہ چھڑ جائے گا. ہمیں تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. اب آپ یہ کہیں گے تو وہ پھر وہ چھڑ جائے گا, وہ اور بات سے لگ جائے گا. ہم نہ اس کو اپنا مقابل سمجھتے ہیں, نہ ہمارے کارکنان اس کو اپنا مقابل. ہائے ہائے ہائے, وہ چھڑ جائے گا. ایڈا ڈردے رہے, انہوں پتا ہے کہ انہیں چھوڑنا کوئی نہیں کسی نے. تو میں چھڑنا دے, پھر میں دسنا کہ تھوڑے بڑے نے کام پایا. چشتی رسول اللہ کے اوپر ابھی بھی دلیری سے نہیں بولے, صرف حوالہ دکھایا, اور اس کے بعد وہ کتنا ڈر رہا, کہتے ہیں میں اس کے صحیح یا غلط ہونے پہ بات نہیں کر رہا. وہ چھٹ ہوئے, کتنا ڈر نہیں ہوئے نہ کو, چھڑ دے بزدلی, جڑا مڑ کے سامنے آ, کیا ایک کفر ہے. تو کہتا ہے بریلیوں کہتا ہے کہ آپ تو اس کی تعویل کرتے ہیں نا کہ یہاں رسول سے مراد وہ پیغمبر والا رسول نہیں لے رہے تھے, تو میری بات کی بھی تعویل قبول کرے. او اللہ سے ڈر جا یار, تو اپنی زندگی کی بھیک مانگنے کی خاطر ان کفریات کا دفاع کر رہا ہے. جو شخص اپنے آپ کو رسول کہے گا اس کی بھی تعویل ہوگی. کوئی شخص کسی بت کے سامنے جھکے گا تو آپ کہیں گے ہم دیکھیں گے اس کی نیت کیا ہے. یہی تو شرک ہے بھائی. ظاہر کے اوپر فتویٰ لگے گا. جب اتنی اوریاں قسم کی کوئی حرکت کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو رسول کہے گا, اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا, پھر یہ تعویل نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں نہیں بعد میں اس نے کہہ دیا نا کلمہ وہی تھا, تو پہلے کیا کیتا سر. ہمیں تو یہ کہتے ہیں تم جھوٹی موٹی قادیانی لکھ کے چلے جاؤ جرمنی تو کافر ہو جاؤ گے, تمہارے ابے سچی مچی بھی کلمہ پڑھائیں تو وہ مسلمان ہی رہیں گے. کہتے ہیں وہ خاص حال کی کیفیت میں ہوتے ہیں. حال کی کیفیت پتہ ہی بڑی بتا رہے ہوتے ہیں کہ معرفت. تو خادم رضوی صاحب والی بات کروں گا, انہوں ہلکا نہ جاڑو, جڑا پونکتا جے نبی اتے پونکتا جے. تو آڑے بابے حال وچ جا کے پونک دیں رسول اللہ کے اوپر. با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی. یہ بھی صوفیاء کے ہاں, ہمارے نزدیک وہ بھی کفر ہے. لیکن صوفیاء بھی اتنا ڈرتے ہیں اس مسئلے میں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ان الحق کہے اس کی تعویل ہو جائے گی قبول, لیکن اگر کوئی کہے گا کہ انا محمد تو ہم اس کی تعویل بھی قبول نہیں کریں گے, اسے کافر سمجھیں گے. لیکن یہ دیکھ لیں اب تعویلات, اور جو بیچ میں کوئی زیادہ ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتا ہے کہ کتاباں بدل گئی نے. کتاباں کو نہیں سرکار بدلیاں, نہ یہ چھڑ دے ان کا.
15 साल पहले मुनाजरे लड़े हैं तुम लोगों ने। हनीफ कुरैशी ने शतीहात के नाम के ऊपर दिफा किया, वो भी झूठ बोला उसने। शतीहात अल्लाह के लिए होती हैं। बाखुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार, वाबियों के साथ वो दिफा कर रहे हैं। वीडियो क़यामत तक तुम्हें हांट करेगी, याद रखना। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और 100 साल पहले ये तीनों बड़े बाबे गुजरे हैं। बरेलवियों के आमजा बरेलवी 1921 में फौत हुए। उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की तारीफ की है। ना सिर्फ तारीफ की, कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। सबा सनाबिल फतावा रज़विया में उन्होंने लिखा। अगर आला हज़रत को पता था कि इसमें ये लिखा है, आला हज़रत गए, ईमान से भी गए, और अगर नहीं पता था बुजुर्गी से गए। हाँ हो जी, गौस कुतुब को अब्दाल तो इस तरह देखते हैं कायनात को जिस तरह हथेली पे राई का दाना। और ना सही तो है तेरे गौस कुतुब अब्दाल, मैं अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला लेके देना, तेरा को बाबा पढ़ के दस दे वरी लिखिया क्या है। समझाना तो दूर की गल है, दसे कि लिखिया क्या है। जिस तरह तुसी लोग आयत पढ़ लेंदे हो मतलब नहीं से पता होंदा, इस तरह ही पढ़ देवे। और वड्डा गौसे पाक बापा जानी एनी मोटी ऐनक लगी है उन्होंने। अच्छा, दिलों के हाल जानते हैं तो ऐनके क्यों लगाई हुई है? कहानियां कराई हुई है। फिर दूसरा इनका वो टार्जन पीर मेर अली शाह साहब, वो कहते जी पीर मेर शाह साहब लाहौर पहुंच गए तो गुलाम अहमद कादियानी दजाल आई नहीं। अल्लाह के बंदे, वो ग्रेट ब्रिटेन ने कहा था, वो बंदे लाया के उत्थे पहुंचे है, एडा मॉब उन्हें इकट्ठा किया सी। उन्हें कहा कि इधर आए तो मार देंगे तेनों, तू उत्थे कादियानी रह। इसलिए नहीं आया था वो, अल्लाह का शुक्र है नहीं आया। दो फारग हो जाने सन, वैसे तो उन भी फारग हो गए। उन्हें सीधा आगे कहना सी कि मामा तू तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में तूने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है, पीर मेर शाह साहब ने। और इनकी किताबें नहीं बदली, इनकी तो कलम की सही भी खुश्क नहीं हुई। कलमी नुस्खे मौजूद हैं गोल्डा में। 1937 में फौत हुए हैं ये, 100 साल नहीं हुए। फिर अगली बात है, आपको कहते हैं पीर मेर शाह साहब टार्जन थे। टार्जन का काम था ना, वो नहीं ना आया, सिर्फ 1 घंटा लगना था लाहौर से कादियान का। खुद चला जाता ना वहां पे और कहता निकलो कमीने बाहर, झूठा दावा नबूवत करने वाले, मैं निगाह मार के साड़न आया था। वो नहीं आया था, ये पहुंच जाता ना। कोई नहीं पहुंच सकता इस तरह। अंग्रेज ने इनके काबू है, अंग्रेजों ने नहीं जाने दिया। ये सिर्फ इंजन ही रोक सकते थे, अंग्रेज नहीं रुकता इन्हें को। और फिर कहानी इतनी बड़ी कराई है जी। पीर मेर साहब ने कहा कि नबी इस्लाम की ख्वाब में ज़ियारत हुई है कि कल तू कलम को हुक्म देगा तो कलम भी लिखेगी। अल्लाह के बंदों, रसूलुल्लाह ने तो कातबीने वही रखे हुए थे। हुजूर के पास कोई ऐसी कलम नहीं थी जो आपके हुक्म से लिखती हो आपकी वही, वरना कितनी बड़ी चीज थी। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौरात की तख्तियां दी थी, वो अल्लाह ताला ने लिखी हुई हालत में दी थी। हमारे पास भी अल्लाह ताला की तरफ से गैबी तौर पर लिखी हुई वही मौजूद होती जो गैबी कलम लिखता, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के साहब लिखते थे। रसूलुल्लाह के पास तो कोई कलम नहीं था जो खुद लिखे। पीर मेर शाह के पास कलम था। लो सामो। और फिर जो चाचू हैं इनके, अशर थानवी, बरेलवियों के चाचू हैं, देवबंदियों के अब्बू हैं, और देवबंदियों के ताए हैं ये दोनों, पीर मेर शाह साहब और आला हज़रत गौलवी। तो चाचू थानवी साहब ने अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया में इस वाक़े का दिफा किया है। 3 झूठे दिफा किए, मैंने उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी। वो 1944 में फौत हुए हैं। उस जमाने तक किताबा नहीं सन जे बदलियां, ठीक है, किताबा को नहीं बदलियां, छड़ दो हुण विच इंजीनियर पै गया जे, ए होया जे हुण। हां पै गए तुहाडे बाबे नूं, पै गया जे, ओए पै गया जे तुहाडे पिओवां पीरां नूं। सर निकलो बाहर। असी फिर भी नौकरी अदा करदे पए, असी फिर भी नौकरी अदा करदे पए। मिर्जे देख रहा तुहाडे पिओ ने करनियां ने, निकलो बाहर।
पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काम ठीक है कि नहीं। तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता। मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा तुहाडे पियों नूं पै गया, हुण तुसीं चुप बैठे हो। और निकलो बाहर। ना ना हुण खा गया, तुहाडे बाबे नूं खा गया, ढकार भी नहीं लिया। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।